یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے۔ آپ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے۔ آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے۔ تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا، روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے، تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا، تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا۔ تو بد نظری کرنا، بے حیائی کرنا، روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا، یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہے۔ البتہ روزے کا رکن بھار علیحدہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر، اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لهم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لهم فی القیام الا السحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے، تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ روزہ بہرحال ہو جائے گا، رکن ادا ہو جائے گا، لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہے، آیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہے۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے۔ روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں، کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزہ دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی، اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے۔ اور روزہ توڑنے سے ہوتا ہے رمضان کا روزہ، 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزے کبھی درمیان میں ناغا ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں، تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ۔ تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا، اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس۔ سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد، جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے، تو اس لیے اس میں
अल यकीनु ला यज़ूलु बिशक वाला कायदा चलता है कि 55 के बजाय आपने 56 पे खा लिया, 56 तक 1 मिनट ऊपर हो गया, तो चूंकि 100% यकीन नहीं हुआ अभी सहरी खत्म होने का, तो हम यही समझेंगे कि गोया अभी वक्त खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ फायदा पहुंचाया जाएगा रोजा रखने वाले को। लेकिन 2 मिनट हो गए तो फिर जो माहिरीन फल्कियात है वो कहते हैं 2 मिनट इतनी ताखीर है कि फिर आप दोबारा कज़ा करें उस रोजे की, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है। बल्कि माहिरीन फल्कियात तो ये कहते हैं कि अगर सहरी का वक्त लिखा है 5:55, तो आप एहतियातन 54 मिनट पे ख़त्म कर दें, एहतियातन, इसलिए देर ना करें। लेकिन 1 मिनट अगर ऊपर हो गया तो इससे रोज़ा टूटेगा नहीं। शुगर लेवल कम हो गया तो रोज़ा तोड़ सकते हैं। मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर हो जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? जी हाँ भाई, गुंजाइश नहीं, आप पर तो शुगर के मरीजों पर तो ये चीज़ लाजिम मालूम होती है, क्योंकि हमने अपने रिलेटिव्स में देखा है, शुगर के पेशेंट थे, रोज़ा रखा, शुगर लेवल डाउन हुआ और इन्ना लिल्लाह हो गया उनका अचानक। तो शुगर के मरीज को हर वक्त अपनी जेब में चीनी रखनी चाहिए। अगर वो रोज़ा रखता है तो चीनी हर वक्त अपने पास रखे। अगर रोज़े में उनकी तबीयत खराब होने लगे और अंदाज़ा हो जाए कि इन्ना लिल्लाह होने वाला है, तो फौरन चीनी खा लें ताकि इन्ना लिल्लाह होने से उनकी हिफाजत हो जाए। तो शुगर के मरीज रोज़ा रखे लेकिन अपने साथ चीनी रखे हर वक्त, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले ज़रूरी है और बीमार आदमी को अल्लाह ने इजाज़त दी है, तो अल्लाह की इजाज़त से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे एक जानने वाले एक सफ़र में मेरे साथ थे, उनको कहीं बस में उल्टियाँ हो गई, गाड़ी में उल्टियाँ हो गई, तो अब मुझे तो पता नहीं था कि इनको शुगर है और ये कोई मसला है इनके साथ। तो हम थे भी थर के सफ़र में, सहरा में, बिल्कुल कोई ना होटल करीब में, ना खाने पीने की कोई जगह, तो वो जनाब चक्कर आ रहे हैं और बिल्कुल मरने लगे वो। तो हमारे बच्चे भी थे साथ में, शुगर है किसी बच्चे के पास से एक टॉफ़ी निकल आई, तो वो टॉफ़ी मैंने उनके मुंह में डाली है, तो थोड़ी देर में एकदम उनकी आंखें खुली और इंसान सही हो गए, बिल्कुल फिटफाट हो गए ना, अल्लाह का फजल अब तक सही है। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ शुगर के मरीज़ को हर वक्त अपने पास लॉलीपॉप और टॉफ़ी और चॉकलेटों और चीनी और गुड़ और मिठाइयों का इंतज़ाम रखना चाहिए हर वक्त अपने पास रोज़े में। अच्छा, वो तो इनकी तो हालत ऐसी हो गई, मैं बता भी नहीं रहे कि मुझे मीठा खिलाओ, वो तो हमें ही ख्याल आया कि लगता है इनको शुगर है, डाउन हो गई है, तो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दे दी, बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जवान आदमी है, कोई ज़्यादा बूढ़े भी नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना, क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवा सकते हैं वगैरह 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 भी लिखा है, इसका क्या हुक्म है? देखिए, रोज़ा टूटता है खाने पीने से या मकात के रास्ते कोई चीज़ बॉडी में दाखिल की जाए, यानी क़ज़ाए हाजत के रास्ते से, जैसे कोई दवा वगैरह दाखिल की जाती है। इसके अलावा मसाम के ज़रिए, स्किन के ज़रिए अगर आपकी बॉडी में कुछ जाएगा या नसों के ज़रिए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। जैसे आप जब नहाते हैं तो पानी मसाम के ज़रिए आपकी स्किन में, मसाम में दाखिल होता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता। ऐसे ही ड्रिप अगर किसी ने चढ़वा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, इससे रोज़ा नहीं टूटता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाने से या ड्रिप लगाने से रोज़ा लगना बंद हो जाता है, यानी रोज़े की शिद्दत में कमी आ जाती है, तो रोज़े का मकसद फौत हो जाता है। तो देखें, वो तो नहाने के बाद भी रोज़े की शिद्दत में कमी होती है। आप अगर एयर कंडीशन रूम में आगे बैठ जाए तो वहाँ भी रोज़े की शिद्दत में कमी हो जाती है। तो रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह मियाँ ने हमें मना किया खाने पीने से रोज़े में, तो बस अल्लाह मियाँ की पाबंदी ही को फॉलो करना चाहिए, खाने पीने से मना किया है। अब इससे जितना रोज़ा अल्लाह लगाना चाहे लग जाए, आप खुद से अपने आप को टेंशनों में ना डालें। एयर कंडीशन रूम में अगर कोई बैठ सकता है रोज़े में ताकि रोज़ा ना लगे तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मियाँ ने तो नहीं कहा। किसी को एसी मुयसर नहीं है तो उसको रोज़ा लगेगा, वो बेचारा धूप में चल रहा है, तो वो उसको सवाब ज़्यादा अल्लाह ताला दे देंगे। तो इसलिए रोज़े की शिद्दत में कमी पैदा कर लेना, नहाने से, ठंडे पानी से नहाने से या एयर कंडीशन रूम में बैठने से, या बाज़ लोग रमज़ान ठंडे इलाकों में जाके गुजारते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा हो जाता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो इसी तरह रोज़े में कोई बीमार था, ड्रिप लगवा ली तो कोई हर्ज नहीं है। बगैर बीमारी के भी ड्रिप लगवा ली तो भी रोज़ा टूटता नहीं है इससे, लेकिन जाहिर है कोई पागल ही होगा जो बगैर बीमारी का ड्रिप लगवाएगा, डॉक्टर खुद भी नहीं लगा के देगा उसको। ये भी ज़रा हया के खिलाफ मसला है, लेकिन शादीशुदा लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो मैं बयान कर देता हूँ। रोज़े में ज़ौजा से बोसो किनार करना, क्या रोज़े की हालत में शहवत से या बगैर शहवत के बीवी को छूना जायज़ है? क्या बोसो किनार करना जायज़ है?
उदास मलिक ने चकवाल से पूछा है, जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता अगर डिस्चार्ज हो गए तो फिर गुनाह भी होगा, रोज़ा भी टूट जाएगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। कफ़ारा उस सूरत में लाजिम होता है जब इंटरकोर्स कर लिया जाए। तो फिर बेशक डिस्चार्ज ना भी हो, इंटरकोर्स करने के बाद कफ़ारा भी लाजिम है 60 रोज़ों का, जिसकी डिटेल में पहले बता चुका हूं, और रोज़ा भी टूट गया। और बीवी भी कभी अगर रोज़ा था तो उस पर भी कफ़ारा लाजिम होगा। रोज़े में बलगम निगल लिया तो क्या हुक्म है? रोज़े की हालत में अगर बलगम निगल लिया जाए तो इससे रोज़े पर फर्क पड़ता है? उस्मान अली, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बलगम होना चाहिए माजरत के साथ। दौराने रोज़ा अय्याम शुरू हो गए तो औरत क्या करे? अगर अय्याम शुरू हो जाए, मेंसेस शुरू हो जाए और उसकी वजह से औरत का रोज़ा टूट जाए तो क्या इफ्तार तक भूखा प्यासा रहना अफजल है? मोहम्मद हसन कराची से। नहीं जी, औरत ने रोज़ा रखा, मेंसेस शुरू हो गए तो रोज़ा उसी वक्त टूट गया और खाना पीना शुरू कर दें। अलबत्ता इसका बरअक्स अगर हुआ है, औरत ने मेंसेस की वजह से रोज़ा छोड़ दिया और रोज़े के दौरान, यानी रोज़ा रमज़ान का रोज़ा चल रहा था और दरमियान में मेंसेस बंद हो गए उसके, यानी जैसे किसी औरत ने सहरी यानी रोज़ा नहीं रखा और दोपहर 12-1-2 बजे का टाइम था, उनको मेंसेस आना बंद हो गए, पाक हो गई, तो अब इन पर लाजिम है कि रोज़ेदारों की तरह रहे। बाद में क़ज़ा भी रखे, अब इनके लिए खाना पीना जायज़ नहीं है, रोज़ेदारों की तरह रहना इन पर लाजिम है। इसी में मुसाफिर का भी हुक्म है। किसी मुसाफिर ने रोज़ा छोड़ दिया सफ़र की वजह से, लेकिन दरमियान में वो अपने शहर में दाखिल हो गया, तो जैसे ही शहर में दाखिल होगा तो अब उस पर लाजिम होगा कि इफ्तारी तक रोज़ेदारों की तरह रहे, उसके लिए खाना पीना अब जायज़ नहीं होगा। रोज़े की क़ज़ा तो बाद में करेगा, लेकिन अब उसको भी कंप्लीट करेगा। सफर में रोजे का क्या हुक्म है? सफर के अंदर रोजा रखने या ना रखने की क्या सूरत है? मैंने सुना है कि वो रोजा सफर में छोड़ने की इजाजत है जिसका वक्त दौराने सफर आए। इसकी वजाहत फरमा दें। अहमद सईद सियालकोट से। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। आप सफर के दौरान अगर सहरी का वक्त खत्म हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो रहा है और रोजा शुरू हो रहा है सफर के दौरान, तो ये वाला रोजा आप छोड़ सकते हैं। अभी सफर आपका शुरू हुआ नहीं है। जैसे आप कराची के, मैं कराची का रहने वाला हूं, मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं, मैंने इरादा किया मदीना या मक्का जाने का और रमजान चल रहा है। अब मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हूं सफर के लिए और इसी दौरान सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो मुझ पर लाजिम है कि मैं रोजा रखूं, इसलिए कि अभी सफर मेरा शुरू हुआ नहीं है। यहां तक कि मैं जहाज में बैठ चुका था और सहरी का वक्त खत्म हो गया तो भी रोजा रखना लाजिम है। यहां तक कि जहाज अभी रनवे पर है, वो रनवे पर दौड़ता हुआ जा रहा है और टेक ऑफ करने के लिए, तो भी मुझ पर लाजिम है कि मैं रोजा रखूं, क्योंकि अभी सहरी का वक्त अगर उस दौरान खत्म हो जाए। यहां तक कि जहाज उड़ गया लेकिन अभी कराची की हुदूद के अंदर है और सहरी का वक्त खत्म हो गया, तो भी मुझ पर लाजिम है रोजा रखूं। हाँ, जहाज कराची की हुदूद को छोड़ चुका है और अब सहरी का वक्त इस दौरान खत्म हो रहा है, क्योंकि अब सफर शुरू हो चुका है और सहरी का वक्त इस दौरान खत्म हो रहा है। अब मेरे लिए रोजा छोड़ना जायज होगा। तो वो रोजा छोड़ना जायज है जो रोजा सफर के दौरान आए। अभी सफर शुरू हुआ नहीं होता, आप स्टेशन पे बैठे हैं, अड्डे पे बैठे हैं, लोग पहले ही रोजा छोड़ना शुरू कर देते हैं, ये जायज नहीं है। भूख की वजह से रोजा तोड़ना। बाज लोगों को रोजे की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोजा छोड़ना या तोड़ने का हुक्म बयान फरमा दें। नईम शाकिर मुल्तान से। देखो, भूख की शिद्दत से अगर मैदे में वाकई दर्द, तकलीफ और दर्द शुरू हो गया है तो दर्द होना एक बीमारी है। इस दर्द को खत्म करने के लिए वो रोजा तोड़ सकते हैं, लेकिन भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो रोजे का लाजमी जुज्व है। कितनी ही शिद्दत हो, कितना ही नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, रोजा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि रोजे का तो हिस्सा है भूख और प्यास का लगना। कम हिम्मत लोग नाकाबिले उनको वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, वो रोजा तोड़ देते हैं तो शरीयत उनको हुक्म देती है कि 60 रोजों का कफारा अदा करो। तो नाकाबिले बर्दाश्त का मतलब खूब समझ ले। अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन फिर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो फिर पेन तो पेन है, वो बीमारी है। लेकिन अगर सिर्फ रोजा भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही तो फिर ये कोई शरई उज़र नहीं है, इसमें आप रोजा नहीं तोड़ सकते, रोजा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, नाकाबिले बर्दाश्त भूख से आपके मरने का खतरा खुदा ना ख्वास्ता हो गया है, बेहोश होने का खतरा हो गया है, बीमार होने का खतरा हो गया है, तो एक अलग बात है, बीमारी में रोजा तोड़ा जा सकता है।
روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں. مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا. کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راولپنڈی سے. غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا. محسوس ہونے کی بات نہیں ہے, 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں. اگر زوجین نے ہم بستری کی بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راولپنڈی سے. نہیں جی, بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں. سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں, کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے, غسل کا تعلق نماز سے ہے, روزے سے نہیں ہے. پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا, پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا, اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا, لیکن میں نے سحری نہیں کی اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب, چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا, اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا, واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے, اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی. تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا, آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک, تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی. لیکن روزے میں تجزی نہیں ہوتی, ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتا روزے کے اجزاء کو, تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے, اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی, اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے. لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا. جب لازم نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں. روزے سے رخصت کن لوگوں کو ہے؟ کون کون سے افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جن خواتین کو مینسز شروع ہو جائیں ان پر تو روزہ رکھنا ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے, بعد میں فضا کریں گی وہ. باقی دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, ایک بیمار اور ایک مسافر. مسافر میں شرط یہ ہے کہ جب سفر آپ مسافر بن چکے ہو تو بننے کے بعد سحری کا وقت ختم ہوا ہو. جیسے کہ آپ نے کراچی سے ٹریولنگ کرنی ہے لاہور, ایک مثال دے رہا ہوں, یا امریکہ جا رہے ہیں آپ, مثال آدمی اچھی دے تو زیادہ اچھا ہے. جب جہاں بھیجنا ہی آپ کو فری میں ہی بھیج رہے ہیں نا, تو امریکہ ہی بھیج دے سیدھا, یا بلکہ مکہ مدینہ بھیج دے وہ زیادہ اچھا ہے. آپ مکہ جا رہے ہیں کراچی سے, تو کراچی ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے, آپ روزے کے ٹائم پہ جب داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے, اس لیے اس وقت آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, جہاز میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس روزے. لیکن جہاز اڑ چکا تھا, کراچی چھوڑ چکا ہے اور کراچی کی حدود سے نکل چکا ہے, اس دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ مسافر بن چکے ہیں, تو یہ سحری کا وقت جو ختم ہو رہا ہے سفر کی حالت میں ہو رہا ہے, اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ رکھ بھی سکتے ہیں, رکھنا زیادہ بہتر ہے, اور چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. تو پھر جو ہے آپ, یعنی مقصد یہ ہے کہ سفر سے یہ والا سفر مراد ہے. پھر جب آپ کہیں جا کے اسٹے کریں گے سفر میں, اور آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کم از کم 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, آپ اپنے شہر کے مضافات سے بھی باہر 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, تو اتنے لمبے سفر میں جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر کسی شہر میں جب تک آپ 15 دن کے اسٹے کی نیت نہیں کرتے, آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. جہاں شہر میں آپ نے 15 دن کے اسٹے کی نیت کر لی تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا بھائی, روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آتا ہو, کبھی تھوک پر غالب اور کبھی کم, اگر حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے؟ فہیم اشرف فیصل آباد سے.
اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پہ غالب نہیں ہے، یعنی کم خون ہے، کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی کم ہے، تھوک غالب ہے، تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر آپ نے تھوک پھینکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، تو اس کا مطلب خون غالب آ گیا ہے، تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے، غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے۔ بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا تو آپ نے خون نگل لیا، آپ کے منہ میں خون آیا، آپ نے نگل لیا، آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن آپ کو روزہ یاد ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں وہ خون اتر گیا تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں کان میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو، تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، ان کی یہ رائے تھی، لیکن یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔ روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے پہ محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا، کیا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ معراج محسود: معراج بھائی، روزے میں نہایا ہی ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے، اگر آپ گرمیوں کے روزوں میں گرم پانی سے نہائیں گے تو آپ تو آدھے ہو جائیں گے، ایک روزہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا، تو روزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، بہت مزہ آتا ہے جب شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید گرمی لگ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے کراچی میں بڑے ہی خطرناک قسم کی گرمیوں کے روزے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت تو ہم مارکیٹ سے برف لا کے ہم نے اس میں رکھے بالٹیوں میں، اور پھر جو ہم اس سے نہائے ہیں تو وہ مزہ میں اب تک بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی حالت خراب، کراچی میں بہت لوگ مر گئے تھے اس گرمی سے، تو ٹھنڈے پانی سے نہائے اچھا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دیکھو میرے بندے اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، عبد کا کام ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری، اور جو زیادہ فنٹر بنتا ہے وہ اپنے آپ کو روزہ لگاتا ہے، کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو روزے سے ہم تو بہت کوشش کریں گے کہ ہمیں روزہ نہ لگے کسی طریقے سے، تو پھر جتنا اللہ لگانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ آزمائش ہے، اپنے آپ کو خود سے آزمائشوں میں ڈالنا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے: دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے،
تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹیٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جان کر نہ کھائے اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ ہی ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں لسوار لگانا، روزے میں لسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت میں حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہے آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہے، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ظاہر ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل لے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرے، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دے، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس نے تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لے تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو۔ تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 دن کی الگ مسجد نہ بنائے، لیکن یہ بات ہے سمجھ میں آ نہیں رہی ہے مسلمانوں کی، تو کیا کریں۔ باقی پوری دنیا میں ایک عید جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو۔ روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے: جی لگا سکتے ہیں، انسولین تو انجیکشن کے ذریعے داخل کی جاتی ہے، جائز ہے۔
روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا. ایک آدمی جو صحت مند ہے, کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے, اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے